الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سارے حضرات محبت نال نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، قابل صد تکریم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز طلبہ کرام، قرآن کرام، علماء
تہوار جمعۃ المبارک 8 ربیع الاول 1441 ہجری ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کا معنی ہوتے بہار، اول کا معنی ہوتے پہلا. ربیع الاول کا معنی یہ تھی گئے کہ بہار کا پہلا حصہ، پہلی بہار. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے. ربیع الاول کا مہینہ عام الفیل، فیل کا واقعہ جس سال پیش ہے. فیل تو مراد ہاتھی. ابرہہ نے بہت بڑا ہاتھی جنہا نام محمود ہے، وہ گھن کے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ دوتے چڑھائی کی تھی. جس سال اللہ بزرگ و برتر نے اصحاب فیل کو ابابیل کے ذریعے تباہ و برباد فرما دیتے. یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفیل کے اندر فرمائے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اصحاب فیل نے جب چڑھائی کی تھی بیت اللہ دوتے مکہ مکرمہ دوتے، اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندیاں کے ذریعے نال ان اصحاب فیل کو تباہ و برباد فرمائے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فرمائے حجارت پتھر تے کنکریاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر پرندے کی چونچ کے اندر لے چھوڑیں. علماء کرام محدثین اور مورخین نے لکھے کہ ہر کنکری دیتے ہر بندے کا نام لکھا ہوتا اور ایک کنکری ہر بندے کے سر کے لگتی ہے اور پاخانے کے راستے کو نکل لیتی ہے. اور پھر صورت حال ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ جیون جنہیں اصحاب کی زبان کے اندر دیکھو سب بھوں آتے ہیں نا، بھوں توڑی بھوں، جنہیں بھوں دی کیفیت ہوتی ہے انہیں یہ بندہ بسن کی میں نہ بھوں دی طرح بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں ای قوم دے ہوتے، ای اصحاب فیل دے ہوتے اللہ رب العزت کی طرفوں عذاب نازل ہوئے. اس سال کو آکھا میں نے عام الفیل، اس سال دے اندر حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، عام الفیل ہے. علماء کرام دا، مورخین اعظام دا، محدثین کرام دا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور اس سال عام الفیل ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے. جب آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، آپ تو پہلے اس دنیا کے اندر جہالت کی تاریکی اندھیرا ہی ہر قسم کی جہالت پائی ملی ہے، حتیٰ کہ انہاں لوگوں کے اندر اتنی جہالت ہے کہ اگر کہیں بندے کا اٹھ کہیں کی چراگاہ کے اندر چلا بنے تو اٹھ دے چراگاہ کے اندر بنر دی وجہ تو انہاں جو ہیں قبیلہ دی، انہاں جو ہیں خاندانہ دی آپس کے اندر لڑائی شروع کی ہوئی ہے اور
اما آمنہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ جس وقت حضور علیہ السلام میرے بدن کے اندر تشریف لے ہیں تا عام بچے دے ماں دے پیٹ دے اندر آون تو بعد ماں کو سکل تے بوجھ تے تکلیف محسوس سی دے رہے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ میں کوئی بچے دے پیٹ دے اندر آون کا بوجھ تے تکلیف نہیں محسوس. حضور علیہ السلام جس وقت تشریف لے ہیں اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ میں آسمان دے اوپر اٹھے کہ دنیا دے اندر میں آسمان دے اوپر اٹھے کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت ولادت کا وقت آئی اس وقت میں اٹھے کہ آسمان دے اوپر سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ایک پرندے اور پھر میں اٹھے کہ دورانی مخلوق ہے حضور علیہ السلام نے تشریف لیاون دے اوپر کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے نال حضور علیہ السلام پہ استقبال واسطے تشریف لینا ہے. اور آپ علیہ السلام جس وقت میرے بدن اطہر کے بعد باہر تشریف لے فرمائے میں بیٹھے حضور علیہ السلام سجدے کے اندر ہیں. میں سمجھ گیا کہ پاکیزہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں بڑی شان والا بچہ ہے جڑا دنیا کے اندر آمن کے بعد سب کو پہلے زمین کے اوپر سجدہ ریز ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر پر سجود ہو گئے. میرے کو معلوم ہو گئے میرے کو اندازہ ہو گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں جس کی پیدائش کے موقع ہوتے عجیب و غریب چیزیں میں دیکھتی پڑیاں. اور فرمائے جس وقت یہ بچہ اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے کہ ایک بچے دے تشریف لے آن کے بعد ایک خاص قسم کی روشنی پھوٹی ہے. یہ روشنی کے اندر میں کیسر و کسرا دے محلات کو رچھنی فرمائے کہ کیسر و کسرا کے اندر یہ کنگرے لگے کھڑے ہیں. وہ کنگرے حضور علیہ السلام نے تشریف لے آنے کی وجہ تو آپ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر تشریف لے آنے کی برکت نال اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کو تروڑ چھوڑے کو تروڑ پکے تو زمین میں اندر بیٹھا ہے. اور فرمائے کہ فارس کے اندر یعنی 1000 سال کے آتش کلا تو مراد ہے کہ جڑے لوگ بھاتے پجاری ہونے وہ بھال کے رکھتے ہیں وہ بھاتی پوجا کرنے ہیں اگلی پوجا کرنے ہیں وہ قادن آتش کلا 1000 سال تو کری نہ بجھا. حضور علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تشریف لے آنے کی برکت نال اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سالہ آتش کرے کو حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے ہیں صرف دنیا میں لوگوں سے رحمت بڑھ کے نہیں آئے بلکہ دنیا والے واسطے بھی رحمت بڑھ کے آئے. اور پھر جتنے بھی جہان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے بعض حضرات نے فرمایا کہ 70,000 جہان 70 ہزاروں کی تعداد کے اندر جہان ہے. امام صلی اللہ تبارک و تعالی نے عالمین عالم کی جمع کا صیغہ استعمال فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو سارے جہان واسطے رحمت بڑھا کے صرف پاکستان واسطے نہیں صرف ہندوستان واسطے نہیں صرف عرب واسطے نہیں صرف عجم واسطے نہیں بلکہ ساری کائنات واسطے ساری دنیا واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجے. صرف انسان واسطے رحمت نہیں بلکہ انسان واسطے بھی رحمت چرند واسطے بھی رحمت پرند واسطے بھی رحمت حیوانات واسطے بھی رحمت نباتات واسطے بھی رحمت ہر چیز واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کے رحمت بنا کے بھیجے کہ وہ لوگ جڑے سارے دے سارے لوگ ڈکیتیاں کے اندر کفر دے اندر شرک دے اندر ظلمت دے اندر اندھیریاں دے اندر تاریکیاں دے اندر مبتلا ہیں انہاں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور
السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ کو جب باہر تشریف لے آئے, آپ علیہ السلام نے سب کو پہلے اپنی اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ مبارک نوش فرمائے. اس کے بعد پھر حضرت سویمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمائے, اور اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمائے. آپ علیہ السلام چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پرورش واسطے بھیج دیتا گئے. 4 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے. اور حضور علیہ السلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی خاندان ہے. ہاشمی خاندان دمن ہاشمی نمانہ ہونے کھلانے والا سخاوت والا خاندان. حضور علیہ السلام کا خاندان سارے کا سارا سخی خاندان ہے, اور حضور علیہ السلام بھی اسے خاندان کے نال تعلق رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ, عبد کا معنی ہونے بندہ, عبدیت گرو, عاجزی کرنے والا, انکساری کرنے والا حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد کا نام, اور حضرت آمنہ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ امن کو رہے. اور آپ علیہ السلام نے جتا پرورش پاتی ہے انہوں کا نام ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حلیمہ حلم کو رہے, بردباری کو رہے, بردباری والے عورت, بردبار عورت, یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو ہے وہ خاندان کا نام ہے سعد, بنو سعد, سعدیہ ہی واسطے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے میں نے سعد دمان ہوندے نیک بخت, یعنی حضور علیہ السلام جس گھر کے اندر تشریف لیں, جس خاندان کے اندر تشریف لیں, وہ خاندان بھی بڑی شان والا خاندان ہے. جتا پرورش پاتی ہے وہ خاندان بھی بڑی شان والا خاندان ہے. جنہی اماں کی گود کے اندر پیدا ہوئے وہ اماں بھی بڑی شان والی ہے. جس اماں کی گود کے اندر پرورش پاتی ہے 4 سال کے عرصے تک وہ اماں بھی بڑی شان والی. جڑے یہ سارے شان والے ہیں, تیری بچے بھی کتنی شان ہو سکتے, یہ بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی شان, کتنی بڑی عظمت, شان و شوکت نصیب فرمائی ہے. حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب تشریف لے آئے, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہلے چھوٹے معصوم بچے ہیں, 6 سال کے ہیں. 4 سال کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہ گئے. پھر 2 سال تک اماں اپنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہ گئے. حضرت آمنہ نے اپنے والدین یعنی حضور کے ننیال مدینہ منورہ کے اندر ہیں. حضرت آمنہ اپنی ہی خادمہ کو نال گھن کے گئے مدینہ منورہ تشریف گھن گئے. حضور علیہ السلام بھی نال ہیں, حضور علیہ السلام بھی نال مدینہ منورہ کے اندر چند دن ٹھہرنے کے بعد پھر واپسی کے اندر مقام ابوا ہی جگہ کا نام ہے, یعنی پہاڑی جگہ, پہاڑ جو ٹیلا ہے اس جگہ کا نام ابوا ہے. یعنی حضور علیہ السلام اور حضرت آمنہ اور آپ کے نال خادمہ یہ حضرات دل رہے پہنچے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی, اتنی حضور علیہ السلام کو داغ مفارقت دے کے اپنے اللہ کو, یعنی حضور علیہ السلام ہلے 6 سال کے بچے ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بات کا سایہ چھین کے دے, اور 6 سال کے بچے ہیں, ہلے معصوم بچے ہیں, اپنی اماں کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار کے دے سر تو حضور علیہ السلام کو کنے خادمہ دنال مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے والد حضرت خواجہ عبد المطلب ہیں, انہوں نے حوالے کیتے ہیں خواجہ عبد المطلب کے گرو حضور علیہ السلام رہ گئے. خواجہ عبد المطلب نے بڑی محبت دینال, بڑی پیار دینال حضور علیہ السلام نے پرورش کی تھی. جب حضور علیہ السلام 8 سال کی عمر کو پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبد المطلب کو بھی آگے, یعنی جتنے بھی سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھینکے ہیں, ہونے چاچا رہ گئے. ابو طالب بھی پرورش کے اندر رہ گئے. ابو طالب بھی پرورش کے اندر رہنے ہیں. 12 سال کی عمر
جلے پہنچے 12 سال کو 12 سال کی عمر کے اندر سفر کی نے شام دے سفر کے اندر راستے دوتے ایک مقام دوتے پڑاؤ پاتے ہیں ٹھہرے کو دیر واسطے وہ پڑاؤ دے دوران ڈٹھے نے ایک شخص نال راندے ہوتا جن نام ہے بحیرہ راہب وہ بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کو ڈٹھے جب ڈٹھے نے سمونہ نے برسا کو سجے نے خواجہ ابو طالب کو سجے نے کہ کون ہے بچہ ایک میرے کو گھن کے انہوں نے علامات انہوں نے نشانیاں میرے کو معلوم ہونے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ یہ نبی آخر الزمان ہے خاتم الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے یہ معمولی بچہ نہیں یہ واسطے جیسے میں برسا کو میرے کو گھن کے برسا دے بچو ابو طالب کہیں ابو طالب نے کہا ہاں جی یہ میرا بھتیجا ہے میں نہ وارث ہوں کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے یہ بڑی عظمت والا ہے امام الانبیاء ہے انہیں اندر ساری نشانیاں جنہیں میں تورات کے اندر زبور کے اندر پڑھیں وہ ساری نشانیاں یہ بچے کے اندر پائیاں میں نے پڑھیں یہ واسطے میرا مشورہ ہے کہ یہ بچے کو شام کی طرف گھن کے نہ مجھو بلکہ واپس گھن مجھو کیوں یہ واسطے کہتا یہودی ہیں یہودی یہ دشمن بڑھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک خطر ہے کہ کہیں انہاں کو شہید نہ ہاں جی یہ 12 سال عرصے کے اندر حضور علیہ السلام نے سفر فرمائے اور پھر 25 سال عرصے کے اندر جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مکے کی بڑی مالدار عورت اور انہاں کا طریقہ کار ہے کیونکہ عورت ذات ہے یہ واسطے خود کا تجارت واسطے ماجنان سکتیاں یہ واسطے مال مزاربت کے دور ہوتے کہیں کو مال لے کے ہیں اور وہ من کے تجارت کا جڑا نفع ہونا پھر ادوات کر گئے ہیں یا تقسیم کر گئے ہیں یہ دوران حضور علیہ السلام دی امانت تے صداقت تے شرافت تے دیانت دا چرچا پورے مکے کے اندر ہے کفار تے مشرکین سارے دے سارے جڑے حضور کو بات کے اندر منے دے ہی کوئی نہیں جنہوں نے بات کے اندر نعوذ باللہ من ذالک حضور کی طرف پتھر مار کے آتے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ من ذالک کیا تصور یہ واسطے جمع کتا انہوں نے بھی انہیں سارے کے سارے یہ حضور علیہ السلام کو صادق تے امین دے لگا رات حضور علیہ السلام کی صداقت تے امانت تے دیانت تے شرافت کا چونکہ چرچا پورے مکے کے اندر ہے یہ واسطے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو آکے کہ تُسا میری طرف منجو تجارت کرو اور اپنا ایک خادم جنہا نام میسر ہے ابو بلال بھیج دیتے لے حضور علیہ السلام شام دے سفر واسطے تشریف لے گئے راستے کے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ پاتے ہیں کہ ایک پڑاؤ دے دوران ایک شخص ملے جنہا نام ہے دستورہ راہد کا معنی ہے پچھلے زمانے کے اندر جنہیں شریعتہ ہونے ہیں انہوں نے اندر بڑا یعنی سارے دین اسلام کے اندر رہبانیت جائز کوئی نہیں رہبانیت کا معنی ہے گھر بار بیوی بچے سب کچھ آبادی کو چھوڑ کے جنگل کے اندر رہ کے کہو اللہ یہ ہے رہبانیت وہ وجہ راہب یعنی انہوں نے عالم بھی ہیں راہب بھی ہے اور نستورہ راہب انہیں جب لکھے حضور علیہ السلام تشریف کی دیانت اور ان شان و شوکت نال تشریف کی دیانت کہ آپ دے سار مبارک دوتے بادل سائے کی بادل سائے کی وجہ حضور علیہ السلام کو جب نستورہ راہب نے لکھے تو پھر انہوں نے لکھے اور آگے نے کہ ایک شخص کون ہے ایک میرے کو گھن کیا ہو انہوں نے جب لکھے مہر نبوت حضور علیہ السلام کی کمر مبارک کے اندر مہر نبوت موجود ہے حضور علیہ السلام نے سارے علامات اور ایک بادل کا سایہ کرنا جب انہوں نے لکھے انہوں نے آگے کہ اے بچہ معمولی بچہ نہیں دے امام الانبیاء خاتم النبیین ہاں جی انہیں اپنے فیصلہ کرنے تھے امام الانبیاء حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تجارت واسطے اگر عام حالات کے مطابق یعنی کچھ تجارت نفع کی نہ جیسے خود حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تجارت واسطے کئی گنا تک تجارت کا نفع بڑھ گیا جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی امانت دیانت صداقت شرافت کو نیچے نے اور اتنا بڑا نفع نیچے نے انہوں نے پیغام میں لکھا حضور کی عمر اس وقت 15 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال
40 سال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطن اطہر کو بطن مبارک کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے. ایک بیٹے ہیں, 2 بیٹے. انہاں 2 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں ام کلثوم, زینب, رقیہ, یہ ساری بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. کچھ لوگ آتے ہیں نا حضور علیہ السلام نے بیٹی صرف ایک حضرت فاطمہ حضرت نبی تو سامنے نکال مانی گئے ہو چپ کر رہے تو سام انہوں کو جواب کیوں نہیں دے رہے. روایات کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر کثرت حضور علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہیں اور 4 پاکیزہ بیٹے. یہ تو صرف ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے سامنے تذکرہ کر کے بس خاموش رہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو 4 بیٹے نصیب فرمائے ہیں اور ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے جن کا نام ہے ابراہیم. حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائے. 3 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کے زمانے کے اندر ہی اپنے کو واپس بلا کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے متعلق دنیا کے لوگوں کو دسائے کہ میں انہاں دے ابے کو ہوئی پہلے کو واپس بلا کے دیں, انہاں دی اماں کو ہوئی بچپن کے زمانے کے اندر واپس بلا کے دیں, انہاں دے دادے کو بھی پہلے کو بلا کے دیں جلدی آدھے بچپن کا زمانہ واپس بلا کے دے اور انہاں دے چاچے کو انہاں دی پرورش کرنے والا انہاں دے محبت کرنے والا انہاں کو بھی میں بچپن کے زمانے کے اندر واپس بلا کے دے. ہر قسم کے سہارے جڑے دنیا کے اندر ہو سکتے سارے دے سارے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو واپس گفٹ کیے. کیوں؟ یہاں سے کہ حضور نے امت کو تبلیغ اس بات کی کرنی ہے کہ سب کچھ اللہ کو ہونے مخلوق کو سب کچھ اللہ کو ہونے مخلوق کو نہیں ہونا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کرنی ہے قل هو اللہ احد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہونے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے, مخلوق کو کچھ نہیں ہونا. تبلیغ حضور علیہ السلام نے چونکہ فرمانی ہے یہاں سے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے سہارے واپس گرے گئے. حضور علیہ السلام دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود بغیر اسباب دے اللہ نے دکھا دیتے دنیا کے لوگوں کو کہ میں اگر پتھر کے اندر کیڑے کو پال سکتا ایک پاکیزہ ہستی جن واسطے نے ساری دنیا کو وجود نصیب فرمایا, کیا میں نہیں پرورش نہ کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پرورش فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مقصود کائنات بنا کے بھیجے. مقصود کائنات بنا کے بھیجے. حضور علیہ السلام نے 63 سال زندگی گزاری اس دنیا کے اندر. 63 سال زندگی 40 سال کی عمر کے اندر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنائے. 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام نے 23 سال نبوت والی زندگی گزاری ہے. 23 سال نبوت کے دور کے اندر میں کو دساؤ کہیں صحابی کو لوگ یا حضور علیہ السلام نے کہیں موقع ہوتے آپ کیا ہوئے کہ میرا میلاد مناؤ. بندہ تجربہ دلیل کہیں کو ہونے دلیل تجربہ کہ کہیں ثابت کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے کیا ہوئے میرا میلاد مناؤ, جشن مناؤ. حضور علیہ السلام کی تو دنیا کے اندر جشن سکھانا واسطے نہیں ہے. جشن سکھانا واسطے نہیں ہے. جشن ایسا خود آپ کو لا پہ کھڑی کھڑی سے جشن ایسا آپ کو لا پہ مہینے کھڑے سے شادی بیاہ کے اندر بھی جشن ہوتے. کل میں ہندے دا بھی ہمیں
وہ قریب پایا کرا موبائل دے اندر موبائل کا ہاتھ کر کو موبائل دے اندر قریب پایا کرا لوگ ڈانس کرنے کا ڈھول ڈمک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہ دنیا کے اندر بھیجا ہی اس واسطے ہے کہ میں یہ مزامیر الشیطان کو توڑ دے ختم کر دے. حضور نے جب میلوں دور کہ گانے بجانے والے نے گانے کی آواز سنی حضور نے اپنے کنا کے اندر انگلیاں پا دی اور اتنی زور نال پاتے نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کنا مبارک کے اندر نشانات بن گئے اور اتنی دیر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کنا جو نیچے کی جب تک پوری آواز ختم نہیں کی. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ. یہ جڑا بندہ گانا بجانا کرنے بیٹھے یہ بندے نے مطابق سن گنو نمازاں پڑھے رہنا تہجد پڑھے رہنا فرمایا کہ کوئی نماز کوئی نہیں کوئی نماز کوئی نہیں کوئی نماز کوئی نہیں یہ ہمیں پڑھے نماز کامی کوئی نہیں. آج 12 ربیع الاول نماز تھی ہے کتنے سارے لوگ ہیں جڑے حضور کا جشن مناون یعنی شیطان نے ایسا سبق پڑھا چھوڑے کہ جڑا اصل مقصد ہو مقصد کو اصل بھول گئے سے داڑھی مننے یعنی داڑھی جڑے بندے بھی کوئی حضور دی شکل کو جڑا بندہ پسند نہیں کرے وہ بھی ادب میں عاشق حضور دا طریقہ جڑے بندے کو پسند کوئی نہیں یہ ادب میں عاشق رسول اللہ. میرے عزیز یاد رکھیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے متعلق تا سارے نا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو دنیا تو تشریف لے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہ 8 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی ہے بعض نے کہ 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے بعض نے کہ 12 کو ہوئی ہے یعنی مختلف روایات ہیں. احمد رضا خان بریلوی امام کیا یہ گالی تو انہوں نے سارا منہ لیکن یہ گالی بنتے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر لکھے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کسی جڑا بندہ 12 ربیع الاول کو جشن منے دے تو پیدائش کی خوشی دے یا وفات کی خوشی دے. میں نہیں آ گیا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اپنے امام جنہی تقلید کریں انہوں نے خود لکھے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو راجے طور کے مطابق 8 ربیع انہیں کو معلوم ہوئے کہ 12 ربیع الاول کو یہ جڑا جشن منایا جاتے جلوس اچھا میں کوئی رسول اگر دین کا حصہ ہوگا پہلے تو پتہ ہوئے نا کتنا شروع ہے 4-5 سال یہ تھا یہ 5-7 سال ہو زیادہ جائے 10 سال نہیں ہو پہلے تو سارے علاقے کشے کا نہیں ہوگی. ہاں جی کیا پہلے سارے علاقے کے لوگ دیندار کوئی نہیں نمازہ نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے دین کے ہوتے ہیں سارے کو پہلے پتہ ہونا پیرا انسان کو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعلق فرمائے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمائے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج میں دین کو مکمل کر چکا ہر اعتبار نال کبھی ہے کوئی بتا کر آدھے حضور نے وقت مکمل نہیں کی دین اللہ تبارک و تعالی نے یہ دلیل قطعی ہے اللہ دا قرآن پہ آتے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے جو نعمت میرے عطا فرمایا میں کو نصیب فرمایا میں کو مکمل کر چکا پورا کر چکا ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا میں تمہارے واسطے دین اسلام محمد نات نال راز کیا خوش یہ واسطے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے مقصد واسطے بھیجے وہ مقصد تھا. حضور نے سکھا کہ اقیم الصلاۃ نمازاں پڑھو روزے رکھو حج ادا کرو زکات ادا کرو ہمسائیں کے حقوق ادا کرو. ہمسائیں کے حقوق ادا کریں کسے کوئی نہ تو کھاون واسطے کٹیا دے میں آپ بھوکا نہیں میں کیا حقوق ادا کریں نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی جڑا کام کرن لے او سب کہتے نہیں سے جڑا نہیں کرن لا سمجھ تو جبر دی دے جھم کٹ کام ہاں لکھائے ہم ایک پر رنگ لملائی کھڑی ہے دوسرا دوبارہ بچن میں آجات رنگ ہمارے 4 نے ہمارے سارے یہ جڑے بیٹھے تھے نا جو ممکن ہے تو پتہ کس لیے ہاں یہاں سے میرے عزیزو حضور نے نہیں فرمایا جشن کے متعلق حضور نے صحابہ نے جشن نہیں منایا اور تابعین نے بھی نہیں منایا. ائمہ کرام جنہوں نے ایسا تقریر کرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
نے بھی جشن نہیں منایا تے جڑے آدھے نہ انہاں دے جڑے جنہاں دی تقریر کرن انہاں نے بھی نہیں منایا تے ہن دی بات دی اجازت تے بات دی جڑی اجازت ہوئی او دین دا حصہ ہو رہا ہے تے 4 رکعت نماز ظہر دی فرض ہے تے میں کہ میں 6 رکعت میں صوفی صافی حاجی غازی پڑھ کے میں 6 رکعت پڑھ سکتا یہ سی نماز یہ تا نماز اللہ کا ذکر ہے تسبیح ہے یعنی تو سورۃ الفاتحہ پڑھی اللہ کی تحمید ہے ثنا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں تھی کیوں نہیں تھی حضور دے طریقے کو ہٹ کے پڑھی اس کی مسئلہ نماز نہیں یعنی جبھی تو بڑی عبادت کر جب تک حضور دی مہر پر نہیں لگی اسی کو نماز اللہ دے قبول کوئی اور عبادت اللہ دے قبول کوئی ایمان سے میرے عزیزو ان سارے خرافات کرو یہ رسم و رواج ہے نہ کرو بچوں نہ کرو بچوں کی کوشش کرو آپ بھی بچوں تجھے دوستوں کو بھی بچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوں کو آپ حضور دی سچی محبت نصیب یہ سچی محبت ہے نا اصل وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ میں گسانے کو نصیب فرمائے ایک قرآن پڑھنے والے بچے ہیں مدارس کے اندر سارا کیوں کچھ سکھایا مدرسے کے اندر قرآن ہے حدیث ہے حدیث کے اندر بھی یہ کچھ لکھا ہے قرآن کے اندر بھی یہ کچھ لکھا ہے یہ قرآن کے حدیث کے اندر یہ کچھ سب کچھ سکھایا میں نے یہاں سے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر قرآن کتنے بچے بیٹھتے ہیں قرآن پڑھنے والے اصلا اپنے بچے کو قرآن پڑھے سنا اپنے بچے کو نبی حدیث پڑھے سو سارے اندر جہالت ختم دی ویسی جہالت تاریخی ختم دی ویسی پیچھے نور آوے سی روشنی آوے سی حضور علیہ السلام سارے تک علم نور پھر کے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما میں خود معلم بنا کے بھیجا گیا میں آپ سکھانے واسطے حضور سارے کو بڑے استاد ہیں کوئی دین سکھانے لگے انہاں کو انگریزی سکھائی ریاضی سکھائی ہاں جی وہ سائنس کو سکھائی بس انہوں نے قرآن سکھائے تھے حضور نے اپنی حدیث سکھائی ہے علم اور حکمت لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اللہ تبارک و تعالی نے طرف اے حضور علیہ السلام نے سکھایا قسم ہے بڑے بچے کو سکھاؤ یہ مدارس مساجد ان کو خدمت کا سکھانے پڑھنے ہیں اپنے بچے کو پڑھے سو سارے گھراں دے اندر انوار تے برکات پیدا تھی اللہ تبارک و تعالی سب ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا